آج کے سنجھوناک واقعے پر اور اس کے رد عمل میں اس وقت جو ملک میں صورتحال انتہائی گھمبیر خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے، اور یقیناً اس وقت ہر پاکستانی بے انتہا فکر مند ہے، اور صورتحال جو پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے کشیدہ نظر آتی تھی، آج لگتا یہ ہے کہ قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز بہت ہی سنجیدہ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت ہی عمدہ چوٹی کی سیاسی شخصیت اور وفاقی کابینہ کے وزیر برائے پلاننگ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ سے چین کے دورے اور سی پیک کے حوالے سے بات کروں، لیکن سب سے پہلے آج جو یہ صورتحال اس وقت بالکل بے قابو ہو چکی ہے، اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے، یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے، ورنہ اس وقت میں اور آپ شاید اس صورتحال میں بات بھی نہ کر پاتے، کیونکہ عمران خان کا بچنا ناممکن تھا جس انداز سے ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ کیا حکومت کی رائے ہے آج کے واقعے پر؟ دیکھیے کامران صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے، ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں تو خود اسی قسم کے ایک واقعے کا نشانہ بن چکا ہوں، تو لہٰذا سیاست میں کسی قسم کے تشدد کو نہ برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ روا رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے۔ اور ہمیں سب کو سیاستدانوں پہ فرض ہے کہ ہم سوسائٹی کو پولرائزیشن سے بچائیں۔ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں آپ نفرت اور پولرائزیشن پیدا کریں گے تو اس سے پھر آپ کے اپنے دھڑے میں اور مخالفوں میں بھی ایک جنونیت پیدا ہوتی ہے، اور جنونیت تشدد کی طرف اور وہ پھر انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ معاشی خطرہ نہیں ہے، ہمیں پولرائزیشن کا خطرہ ہے، ہمیں اس نفرت کا خطرہ ہے جو یہاں پر مختلف دھڑوں میں ہمیں تقسیم کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی تمام سیاسی قیادت کا فرض ہے کہ وہ قوم کو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اس میں اتحاد اور یکجہتی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ہمیں اس واقعے کے اوپر مزید تیل نہیں چھڑکنا چاہیے کہ جس سے عوام کے جذبات کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ تو میں ایک بار پھر حسن اقبال صاحب، واقعہ تب ہو گیا، وہ نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اب تو یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ عمران خان اس وقت ہسپتال میں ہیں اور بڑی ان کو سیریس اس میں چوٹ آئی ہے، ظاہر ہے دوسرے بھی پی ٹی آئی والوں کو چوٹ آئی ہے، براہ راست ان پر یہ حملہ تھا۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آج کے بعد، چلیں اس سے پہلے جو بھی صورتحال تھی، حکومت، وزیر اعظم، کابینہ، اس پورے کشیدہ ماحول کا ایک مذاکراتی سیریس حل ڈھونڈنا چاہیں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ یا ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک سنجیدہ مذاکرات میں داخل ہوں اور پاکستان کی اس جنجال سے جان چھڑائیں؟ یہ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، چونکہ سیاست میں آپ کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو کبھی ان سے انکار نہیں کیا، اور میں اس موقع پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس وقت پنجاب حکومت کے بدقسمتی سے حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہماری سب کی یہ خواہش تھی کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی۔ ضرور اس بات کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے کہ خود جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی یہ سیکیورٹی لیپس کیا ہوا ہے، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی بھی تعاون انویسٹیگیشن میں یا اس کے سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے اس معاملات کی تہہ پہنچنے تک چاہیے ہوگا تو ہم غیر مشروط طور پہ اسے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، لیکن اس ملک کو کسی مزید تناؤ سے، مزید پولرائزیشن سے نکالنے کے لیے اس وقت قیادت کا ہر طرف امتحان ہے۔ ہم سب کو جذبات پر مزید کوئی بھڑکانے والا کردار یا بیانات جاری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی میرے علم میں آیا کہ اسد عمر صاحب کا کوئی بیان جاری ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی غیر مناسب بیان ہے، اور اس قسم کے بیانات چلیے سیاستدانوں کے خلاف تو دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلامتی کے اداروں کو اس طرح کے واقعات سے جوڑنا اور منسوب کرنا اور اس کی طرح کا ان کو متنازع بنانا یہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔
اس سے پہلے بھی جو بیانات آتے رہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس نے بھارت کے میڈیا کو وہ مواد دیا کہ جس نے پاکستان کا پوری دنیا میں ریکارڈ لگایا، اور اب بھی جو یہ بیانات غیر ذمہ داری سے دیے جا رہے ہیں، یہ تو پاکستان دشمنوں کے ہاتھ میں بہت آپ ایندھن دے رہے ہیں کہ جس کو وہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف ہر اور ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس واقعے کے رد عمل میں آپ تک خبریں آ رہی ہوں گی پشاور میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پہ جو لوگ جس طرح سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ تو ابھی نہیں ہوا وہ جو کہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے، گویا کہ اس قسم کی صورتحال ملک میں پیدا ہو چکی ہے۔ یہ صرف بیانات آپ کا بیان دینے یا ان کے بیان سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے سر اقبال صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ یہ صورتحال ایسے نہیں چلے گی اور کوئی یہاں بڑا ایکشن ہو جائے گا اور یہ جمہوریت وغیرہ پیک ہو جائے گی۔ جی کامران خان صاحب، اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کتنا اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت بھی عوام کے جذبات جو ہیں نہایت بکھرے ہوئے تھے، اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کے جذبات پر مرہم رکھا تھا اور انہیں کہا تھا پاکستان کھپے، اور آپ کو یاد ہے وہ نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دم ان چیزوں کو سنبھالنے میں ہمیں مدد ملی۔ تو اس وقت بھی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سب محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ تو اب اس واقعے کو استعمال کر کے اگر اس میں مزید نفرت کی آگ جو ہے جلائی جائے گی اور ملک کے اندر مزید تشدد کو فروغ دیا جائے گا تو وہ کسی کا بھی مقصد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جذبات، ان کے جارحانہ بیانات، ان کی گفتگو، یہ تمام چیزیں بہت ہی معترضہ رہی ہیں، اس کے بہت حصے بہت سارے معترضہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے وزیر داخلہ کے بیانات تو دیکھیے، کل ہی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مچھ کی کون سی جیل میں عمران خان کو پھینکنے والے ہیں، اور دوسرے جملے میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جس قسم کی گفتگو وہ تو ایک سیاستدان ہے، ایک وزیر داخلہ ایک حکومت کا کر رہا ہو، اور اس حکومت کی ایک ہائی مورل گراؤنڈ آپ لینا چاہیں تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا سر اقبال صاحب۔ جو گفتگو کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے۔ ہاں صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن پیدا کرتے ہیں اور نفرت کو انتہا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس سے یقیناً تمام جو گروہ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اس کے رد عمل میں بھی انتہا پسندی فروغ پاتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر ہو، عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اس وقت ایک بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کو بھی اس وقت ملک کے اندر پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت میں پھر دہراؤں گا، پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ معاشی میدان پہ نہیں، وہ انٹرنل ہارمنی کا ختم ہونا یا ملک کے اندر پولرائزیشن۔ مگر آپ کے علم میں ہے نا احسن اقبال صاحب کہ ابھی چند دن پہلے نواز شریف صاحب نے دو ٹوک ایک ٹویٹ کے اندر کہا کہ میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی بات نہ کریں عمران خان کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے عمران خان کے ساتھ۔ دو ٹوک ان کا حکم آیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، دروازے تو بند ہو چکے ہیں سر۔ دیکھیے یہ بات میں پھر مناسب نہیں ہے کہ میں جواب الجواب دوں، لیکن اس سے بہت پہلے خان صاحب نے یہ کہہ کر دروازے بند کر دیے تھے کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں بھارت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے آپ بتائیے کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے بھی بدتر ہیں، آپ بھارت سے بھی بدتر ہیں، میں بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں پر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں پھر نواز شریف صاحب کیا کہیں کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم آپ کے لیے کون سا پھر دروازہ کھول سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کا جواب مناسب، مگر یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، نواز شریف صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کر دیا، گویا کہ پاکستان کے جو کلیدی دو سیاسی فریقین ہیں، عمران خان ہیں اور آپ تمام 13 جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہے یہ حکومت، انہوں نے کہا کسی قسم کی بات، گویا کہ اب وقت یہ ہے کہ تیسرا فریق آئے اور اس مسئلے کا فی الحال حل ڈھونڈے، اور اس تو میں اور اس تباہ کن جو آگ لگی ہے دونوں طرف کی، اس پر تو سب سے پہلے قابو پائے، اور وہ تیسرا فریق ہی کر سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے فوج کو ہی آنا ہوگا۔ دیکھیے اس وقت یہ بھی کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اس وقت ملک جن معاشی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج آ کر اسے تنہا چلا سکتی ہے عالمی سطح کے اوپر؟ اس کے کیا مضمرات ہوں گے؟ کیا پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مستحکم نظام نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی پھر ذمہ داری ہم سیاستدانوں کے اوپر. اور میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سر آپ نے فرما دیا نا کہ عمران خان نے کہہ دیا میں انڈیا کے ساتھ بیٹھوں گا مگر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے حکم دے دیا وزیر اعظم کو کہ اس شخص سے کسی صورت پہ بات نہیں کرنا. آپ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ میں عمران خان کو مچھ کی جیل میں پھینک دوں گا. یہ وہ صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کو آپ چاہے مانے نہ مانے مگر بہرحال یہ تو فیکٹ آف لائف تو ہے. اب اس میں پھر کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ پھر کیسے قوم کو آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس کیا فارمولا ہے اس کو قوم کو اس صورتحال سے نکالنے کا؟ فارمولا صرف ایک ہے کہ جو بھی آئین ہے اس کو ہم سپریم مانیں. دیکھیے اگر کوئی فریق ضد کرے گا کہ میری انا پاکستان کے آئین سے بڑی ہے، میری انا کے آگے سب سر بسجود ہوں، پھر تو میں بات مان سکتا ہوں. پھر باقی ہم ایک بند گلی کے اندر ہیں. سب کو کھلے دل کے ساتھ اور کھلے بغیر کسی شرط کے بیٹھ کے ملک کے عوام کے لیے، ملک کے آئین کے مفاد کے لیے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اور دیکھیے اس وقت جو ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی معلوم ہے کہ ملک کے اندر فوری الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا سندھ اور بلوچستان میں فوراً الیکشن ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی تباہی آئی ہے دونوں صوبوں کے اندر. وہاں لوگ ابھی اپنے گھروں پہ چھتیں ڈالیں گے یا الیکشن مہم کے اندر حصہ لیں گے؟ اگلے 6-8 مہینے تو جو ہمارے غریب ترین علاقے ہیں پاکستان کے، سندھ اور بلوچستان کے، وہ اضلاع جو پورسٹ آف دا پور میں شامل ہوتے ہیں، وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں. بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں نا، اکراس دا ٹیبل تو بیٹھے نا بھائی، پھر وہاں بیٹھ کے کریں نا، یہ بات تو طے کریں. ظاہر ہے فوری الیکشن نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آگے کچھ 3 مہینے آگے پیچھے کر کے تو نتیجہ نکل سکتا ہے. جی ہم نے تو ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ اس کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور اگر آپ اس پر آ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ایک منطقی طور پہ الیکشن کی ٹائم فریم بنتا ہے، ہم اس کے لیے اوپن ہیں. اور ہم اب بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پی ٹی آئی کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک کے مفاد کے لیے اور اپنے عوام کے مفاد کے لیے ہمیں مل کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. ہمیں تشدد کے ذریعے سوائے یہ کہ ہم ملک کو مزید کمزور کریں گے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اختتامی گفتگو بہت عمدہ رہی. جناب احسن اقبال صاحب کی، وفاقی کابینہ کے وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما. اب ہم دوسرا ویو لیتے ہیں اور اپوزٹ ویو جناب احسن اقبال کا، یا دوسرا جو ہمارا سیاسی دھڑا ہے اس کی بات جو کہ حزب اختلاف ہے آج کی، اس کی گفتگو ہمارے ساتھ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ عمران خان حکومت میں ان کے کلیدی سیاسی اتحادی اور پاکستان کے ممتاز سینئر رہنما عوامی مسلم لیگ کے صدر جناب شیخ رشید احمد. شیخ صاحب فرمائیے گا، آج جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں اور جو اس وقت کیفیت ہے پورے ملک کی، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کامران بھائی، آپ پاکستان کے سینئر ترین اور میرے پسندیدہ اینکر ہیں. میں فرسٹ ٹائم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ڈپریس ہوں. حالات بڑے پیچیدہ ہیں، خوفناک ہیں، خطرناک ہیں. اور میں پہلے بھی قوم کو کہہ چکا تھا کہ نومبر بڑا ہی بھاری بھرکم سیاسی مہینہ ہوگا. لیکن میرا خیال تھا یہ 6-7 کو، 10 سے پہلے 4 تاریخ کو ان کا خیال تھا عمران خان کا آنے کا، اور پھر یہ آگے ڈیٹ بڑھتی چلی گئی، 10 ہو رہی تھی. 15 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا آر پار. 30 نومبر میں نے ویسے ڈیٹ دی ہے، کوئی پرومس نہیں ہوں. میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں سوائے عمران خان کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اللہ نے جان بچائی ہے. ایکچولی اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کا دیکھیں، پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے، اور قوم عمران خان کے پیچھے ہے. یہ ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں اس کا آگے بچہ ہو. بہرحال اس میں آپ جو فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس قاتل کا بالکل براہ راست مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مار دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے یہ نہ ہو سکا. گویا کہ یہ تو پھر پاکستان میں آج اللہ معاف کرے ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی. اور ویسے بھی ابھی صورتحال عمران خان کی جو خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو کوئی اور کیفیت ہوتی، لیکن آج بھی لگ بھگ وہی
صورتحال ہے، یہ معمول کے حالات میں اس پہ قابو پانا مشکل نظر آتا ہے؟ کامران بھائی، جس بندے کا اعترافی ملزم کا بیان جاری کیا گیا اتنی جلدی میں، تو فیکس مشین بھی بیان نہیں نکالتی. ہم ساری زندگی اس صوفے کے نیچے سے کلاشن کوف میں 7 سال قید ہوئے، ختم نبوت میں ہوئے، اسی گجرات کڑیاں والے قتل میں آ گئے اور شاہپور میں آ گئے. یہ سب کچھ پلان ہے، ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے. نواز شریف کے جو خواہشیں ہیں، جو وہ مسئلے کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے. اور جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں وہ کشیدگی کی طرف ہیں، اور ملک جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ان بیکاریوں کو کہیں سے خیرات نہیں ملی، امداد نہیں ملی. میں اس موقع پہ اس انتہائی خطرناک موڑ پہ جس وقت اس میں ملک ہے، اور اس وقت جو ہے عمران خان کی اس میں ایک محور کی اور بڑی مرکزی حیثیت ہے، آپ کا عمران خان کو مشورہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو خان صاحب سے پرسوں کہا تھا کہ ڈیلے نہ کریں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈیلے نہیں کرتے. اب اس کے پاس دیکھیں، اس کے پاس ہر قسم کی اطلاعات ہیں، ہر طرف سے اطلاعات ہیں. اور ہمارے پاس راول پنڈی میں شاید عمر کے اس حصے میں 70 سال کی عمر میں جتنا بڑا جمع غفیر آ رہا ہے کہ ہم نے تمام مذہبی رہنماؤں سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا مذہبی عقیدہ اپنا ہے، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں، اپنے کو چھوڑیں گے نہیں. عمران خان کے بندوں کے لیے سارے مسجدیں اور مدرسے ہم کھول رہے ہیں. یہ بات فائنل راؤنڈ میں ہونے جا رہی تھی. بات سے مراد ہے کہ نتیجہ، اور بڑے بڑے مامے پیدا ہو چکے ہیں. اور نواز شریف خاندان کو اور آصف زرداری کو اور اس مافیے کو پتہ ہے کہ الیکشن لڑنا ان کے بس کی اب بات نہیں. اور آج کے واقعے بعد تو بالکل یہ 27 کلومیٹر کا جو انہوں نے جیل بنا رہے ہیں وزراء کی، اور 77 وزراء اور مشیروں کی اور سب لوگوں کی. عمران خان مجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے ہیں، تم نے بھیجی ہیں. میں نے کہا میں نے جو ویڈیو عابد شیر علی کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کی، اگر آپ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں موبائل سے آپ کی خدمت میں حاضر کر، وہ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو نے خود بھیجی ہے؟ میں نے کہا میں نے خود بھیجی ہے، اور ڈی جی آئی کو بھی بھیجی ہے کہ یہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، شہباز شریف کا بنوئی کہہ رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اب بیان لکھ کر دے رہا ہے. سو اگر آپ کی چوائس یہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو بچ کے نکل گیا، میں اسی رات کو کچل دینا چاہتا تھا، ڈرون حملے. آپ دیکھیں اس لال حویلی کو خالی کرانے کے لیے میں جنرل اظہر وقاص صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے انہوں نے رینجرز منگائی ہے. میری اپنی 3 مرلے کی حویلی ہے، ملکیتی حویلی ہے، پولیس کے پاس گئے انہوں نے انکاری کی ہے. یہ انتقام کی اس گھٹیا اور گندی سیاست پہ آ گئے ہیں کہ شاید پی ڈی ایم کا اب گند اٹھانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہیے عمران خان کو؟ وہ زخمی ہیں اور اب ظاہر ہے کہ ان کو جو چوٹ لگی ہے ان کے لیے فوری طور پہ اب اٹھ کے کھڑے ہو جانا اپنے ٹانگوں پہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ، ظاہر ہے جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، باقی ہر لحاظ سے دیکھیں یہ گولی ان کی ٹانگ کو نہیں لگی. پورے کامران بھائی، جی اب وہ کریں کیا؟ کامران بھائی، 22 کروڑ لوگوں کو گولی ماری گئی ہے. اگر یہ کسی کو لے آتے اس ملک میں، ان چوروں چکاروں کو، کرپٹ اور ڈسآنرس اور سلگش، ان سے بلنڈر ہوا. جو انہوں نے کیا، یہ سارے گیم چینجر اور گیم چینجنگ جتنی ہے یہ ان کے خلاف چلی گئی اور عمران خان کے حق میں چلی گئی. عمران خان خود مجھے کہتا ہے کہ ایک فارمرز نے اسے بتایا کہ ایک بہت بڑا تودہ برف پانی کے کس چیز کا نیچے آ رہا تھا، میں اس کے نیچے تھا، مجھے ہٹا دیا اور ان کو نیچے کر دیا گیا. یہ خان صاحب نے خود کور کمیٹی میں بھی ایک دفعہ کہا. سو حالات تو جی کامران صاحب، میں تو ہر ایک کو بند گلی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا اس ملک میں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، جس کے بعد ہمارا یہ خصوصی پروگرام آج کی بھیانک صورتحال پر جاری رہے گا.